السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تعلیم فضائل ذکر پیج نمبر 418 418 چیپٹر نمبر 1 سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس کے بالمقابل جو اجتماع ایسا ہو کہ اس میں اللہ پاک کا کوئی ذکر ہو ہی نہیں تو یہ اجتماع قیامت کے دن حسرت و افسوس کا سبب ہوگا۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں یعنی اس اجتماع کی بے برکتی اور اضاعت پر حسرت ہوگی، اور کیا بعید ہے کہ وبال کا سبب کسی وجہ سے بن جائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، اس مجلس والے ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے پر سے اٹھے ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجلس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے اختتام پر یہ دعا پڑھ لے: سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہ اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ ایک دوسری حدیث میں یہ بھی آیا جو مجلس ایسی ہو جس میں اللہ کا ذکر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ ہو، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ شانہ اپنے لطف سے چاہے مغفرت فرما دے، چاہے مطالبہ اور عذاب فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ مجلسوں کا حق ادا کیا کرو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ان میں کثرت سے کرو۔ راہگیروں کو بوقت ضرورت راستہ بتاؤ، اور ناجائز چیز سامنے آ جائے تو آنکھیں بند کر لو یا نیچی کر لو کہ اس پر نگاہ نہ پڑے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ثواب بہت بڑی ترازو میں تلے، یعنی ثواب بہت زیادہ مقدار میں ہو کہ وہی بڑی ترازو میں تلے گا، معمولی چیز تو بڑی ترازو کے پاسنگ میں آ جائے گی، اس کو چاہیے کہ مجلس کے ختم پر یہ دعا پڑھا کرے: سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حدیث بالا میں برائیوں کے نیکیوں سے بدل دینے کی بشارت بھی ہے۔ قرآن پاک میں بھی سورہ فرقان کے ختم پر مومنین کی چند صفات ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے: فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِہِمْ حَسَنَاتٍ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا۔ بس یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو حق تعالی شانہ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس آیت شریفہ کے متعلق علماء تفسیر کے چند اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ سیئات معاف فرما دی جائیں گی اور حسنات باقی رہ جائیں گی، گویا یہ بھی تبدیلی ہے کہ سیئہ کوئی باقی نہیں رہی۔ دوسرے یہ کہ ان لوگوں کو بجائے برے اعمال کرنے کے نیک اعمال کی توفیق حق تعالی شانہ کے یہاں نصیب ہوگی، جیسا کہ بولتے ہیں کہ گرمی کے بجائے سردی ہو گئی۔ تیسرے یہ کہ ان کی عادتوں کا تعلق بجائے بری چیزوں کے اچھی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس کی توضیح یہ ہے کہ آدمی کی عادتیں طبعی ہوتی ہیں جو بدلتی نہیں، اسی وجہ سے ضرب المثل ہے: جبل گرد جبلت نہ گرد۔ اور یہ مثل بھی ایک حدیث سے ماخوذ ہے جس میں ارشاد ہے کہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا اور دوسری جگہ چلا گیا تو اس کی تصدیق کر لو، لیکن اگر سنو کہ طبیعت بدل گئی تو اس کی تصدیق نہ کرو۔ گویا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عادات کا زائل ہونا پہاڑ کے زائل ہونے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اس کے بعد پھر اشکال ہوتا ہے کہ صوفیہ اور مشائخ جو عادات کی اصلاح کرتے ہیں ان کا کیا مطلب ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عادتیں نہیں بدلتی بلکہ ان کا تعلق بدل جاتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کے مزاج میں غصہ ہے، وہ مشائخ کی اصلاح اور مجاہدوں سے ایسا ہو جائے گا کہ غصہ بالکل باقی نہ رہے،
یہ تو دشوار ہے۔ ہاں، اس کا غصے کا تعلق پہلے سے جن چیزوں کے ساتھ تھا، مثلاً بیجا ظلم، تکبر وغیرہ، اب بجائے ان کے اللہ کی نافرمانیوں پہ اس کے احکام کی خلاف ورزی وغیرہ وغیرہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زمانے میں مسلمانوں کی ایذا رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑتے تھے۔ ایمان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے کفار و فساق پر اسی طرح ٹوٹتے تھے۔ اسی طرح اور اخلاق کا بھی حال ہے۔ اس کا توضیح کے بعد اب مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ شانہ ایسے لوگوں کے اخلاق کا تعلق بجائے معاصی کے حسنات سے فرما دیتے ہیں۔ چوتھے یہ کہ اللہ تعالیٰ شانہ ان کو اپنی برائیوں پر توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے پرانے گناہ یاد آ کر ندامت اور توبہ کا سبب ہوتا ہے، اور ہر گناہ کے بدلے ایک توبہ جو عبادت ہے اور نیکی ہے ثبت ہو جاتی ہے۔ پانچویں یہ کہ اگر مولا کریم کو کسی کی کوئی ادا پسند ہو اور اس کو اپنے فضل سے برائیوں کے برابر نیکیاں دے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے؟ وہ مالک ہے، بادشاہ ہے، قدرت والا ہے، اس کی رحمت کی وسعت کا کیا کہنا؟ اس کی مغفرت کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے؟ اس کی عطا کو کون روک سکتا ہے؟ جو دے رہا ہے وہ اپنی ہی ملک سے دیتا ہے، اس کو اپنی قدرت کے مظاہر بھی دکھانے ہیں، اپنی مغفرت کے کرشمے بھی اسی دن ظاہر کرنا ہے۔ احادیث میں محشر کا نظارہ اور حساب کی جانچ مختلف طریقوں سے وارد ہوئی ہیں، جس کو بہاجات النفوس نے مختصر طور پر ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ حساب چند انواع پر منقسم ہوگا۔ ایک نوع یہ ہوگی کہ بعض بندوں سے نہایت مخفی رحمت کے پردے میں محاسبہ ہوگا اور ان کے گناہ ان کو گنوائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تو نے فلاں وقت یہ گناہ کیا، فلاں وقت ایسا کیا، اور ان کو اقرار بغیر چارہ کار نہ ہوگا، حتیٰ کہ وہ گناہوں کی کثرت سے یہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو گیا تو ارشاد ہوگا کہ ہم نے دنیا میں بھی تجھ پر ستاری کی، آج بھی ستاری کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ شخص اور اس جیسا جو ہوگا وہ حساب کے مقام سے واپس آ جائے گا تو لوگ دیکھ کر حیران ہوں گے، یہ کیسا مبارک بندہ ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، اس لیے ان کو اس کے گناہوں کی خبر ہی نہ ہوئی۔ اسی طرح ایک نوع ایسی ہوگی کہ ان کے لیے چھوٹے بڑے گناہ ہوں گے۔ بس بھائیو دوستو، کل باقی فائدہ انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان تمام باتوں کو کرنے والا بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔